السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین میں اختلاف ہم نے تو احناف اور غیر مقلدین کا آپس میں دیکھا ہے۔ احناف رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، ترک رفع الیدین کے قائل ہیں، اور غیر مقلدین رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں، فاعل ہیں۔ اب جب احناف کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین ثابت ہے، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے چیز دیکھی ہے، لیکن غیر مقلدین کا خود آپس میں اختلاف کہ بعض غیر مقلدین کہتے ہوں کہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، بعض کہیں کہ رفع الیدین جو ہے نا رسول اللہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ایسا اختلاف شاید ہم نے نہ سنا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا اختلاف، خود غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف، وہ بھی رفع الیدین پر، اور وہ بھی جو مان رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر اور احادیث سے ثابت مان رہے ہیں۔ اب جو غیر مقلد ہو، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوائے اور ہر جگہ کہتا ہو کہ بھئی حدیث سے جو چیز ثابت ہے ماننے کے لیے تیار ہیں، اب حدیث سے بھی ثابت ہو اور ثابت کرنے والا کون ہو؟ خود غیر مقلد سامنے ثابت کرنے والے ہو۔ احناف اگر ثابت کر کے بتائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑتا ہے، مختلف بہانے آ جائیں گے، لیکن ثابت کرنے والے بھی خود غیر مقلدین میں سے جو اہل الحدیث کہلوانے والے ہوں وہ ثابت کر رہے ہوں، اور دوسری طرف بھی غیر مقلد ہوں، وہ کہیں احادیث سے ثابت ہے اور دوسرے کہیں احادیث سے ثابت نہیں۔ ایسا اختلاف ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ تو پہلے سن لیجئے، جو غیر مقلدین ثابت مان رہے ہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے، کہاں ثابت ہے، کیسے ثابت ہے، سن لیجئے غیر مقلدین سے۔ نماز عید کی تکبیرات پر رفع الیدین ہے یا نہیں؟ راجح قول یہ ہے کہ ہے، کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ ابو زید ضمیر ہیں غیر مقلدین کے، یہ بھی محقق ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ عیدین میں جو رفع الیدین زائد تکبیرات میں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ راجح یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے، ثابت ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، یعنی یہ کرنا چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے، ابو زید ضمیر ہے۔ ایک اور غیر مقلد ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی والے، مشہور ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اس کے بڑے عجیب مسئلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، اصلاح کیا کرتے ہیں، اور خود اتنی چھوٹی سی داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات نماز کی جو ہوتی تھی اس میں رفع الیدین کیا کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو یہ جمیع تکبیرات میں، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرنا سنت ہے، اور یہ صحیح شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ ہے عاقل صاحب، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رفع الیدین کرنا، یعنی عیدین کی زائد تکبیرات میں، یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں احادیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ اب کہنے والا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتا ہے، ایک پہلے کہہ چکا کہ راجح یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے رسول کی سنت ہو، احادیث سے ثابت ہو، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی اہل الحدیث ہو اور حدیث کو نہ مانے، اللہ کے رسول کی سنت کو نہ مانے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ بتائیں، سنائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتانے والے خود غیر مقلدین ہیں۔ اب دیکھیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سن لیتے ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب کو کیا کہتے ہیں۔ عید میں اور نماز جنازہ میں رفع الیدین، جی عید اور نماز جنازہ، اس کی جو اضافی تکبیرات ہیں، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ اس سے یہ ثابت ہو۔ جو اس بات میں سنن البہقی کی روایت لائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع الیدین کہتے تھے، یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عام نمازوں کے بارے میں ہے۔ ان اضافی کے لیے کوئی ہمارے پاس اسپیشل دلیل نہیں، جب تک ملتی نہیں ہم نہیں کرتے، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو۔ ہمارا ایک معیار ہے، ہمارا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے۔ اب دیکھیں عبدالرزاق ساجد صاحب کہتے ہیں کہ عید اور نماز جنازہ کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملی۔ اب یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں ثابت ہے ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کی سنت مان رہے ہیں، احادیث سے ثابت مان رہے ہیں، دونوں غیر مقلدین، دونوں غیر مقلدین۔ اب اس جو نا بقرہ عید جو آ رہی ہے، اس میں غیر مقلدین جو کریں گے وہ کس دلیل سے کریں گے، جو نہیں کریں گے کس دلیل، وہ آپ ان سے پوچھ لینا۔ لیکن ایک اور غیر مقلد ہیں، ذرا کچھ اور انداز سے ان کی عیدین کی نماز بتا رہے ہیں، ذرا اسے بھی سن لیجیے۔ اس کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھیں گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی۔
اب یہ ہے ان کے ایڈوکیٹ فیض صاحب، یہ دونوں چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب اس کے پاس کیا دلیل ہے، اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے، قرآن کا حکم ہے کوئی، قرآن کے اللہ نے قرآن کے اندر کوئی حکم دیا ہے، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، وہ غیر مقلدین سے پوچھیں گے نا، کیوں غیر مقلد تقلید نہیں کرتے، دلیل طلب کریں گے۔ یہ ایڈوکیٹ فیض سے بھی دلیل طلب کریں گے، عبدالرزاق ساجد سے بھی، اور ان سے بھی جو مانتے ہیں۔ اب یہ غیر مقلدین ہیں، رفع الیدین میں اختلاف ہے، لیکن یہ رفع الیدین نماز جنازہ اور عیدین کی ذات تکبیرات میں ہے۔ بعض مان رہے ہیں کہ سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، قطعی کہیں ثابت نہیں ہے، اور بعض جو ہے نا کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی کرنا کر لیں یا نہ کر لیں، اختیار ہے، یعنی دونوں طریقے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمیں یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کی بات نہیں مانتے اور بغیر دلیل نہیں مانتے، پھر آپ دلیل ان سے طلب کر لینا، خصوصاً غیر مقلدین کو گزارش ہے کہ ان سے دلیل طلب کر لینا، تاکہ آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم جو یہ دلیل کے رٹ لگا رہے ہیں، تو یہ اتنے سارے غیر مقلدین عمل کر رہے ہیں اور اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے پاس کہاں دلیل ہے اور کیسی دلیل ہے، یہ بھی ذرا پتہ کر لینا۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔